سیف کرن کو تو طلاق بھجوا دیتا ہے اور اس کے بعد فریال کے ساتھ ہنی مون کے لیے جانے کا پلان کر لیتا ہے۔ یہاں سیف کی ماں کو جب یوں ان کے اچانک ٹرپ پہ جانے کا پتہ چلتا ہے تو وہ تو پریشان ہو جاتی ہے کہ اسے اکیلے رہنے سے بہت ڈر لگتا ہے، اور سیف سے بھی کہہ دیتی ہے کہ تم جانتے بھی ہو کہ میں اکیلی نہیں رہ سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے، اور اب تو تمہارے والد صاحب بھی اس دنیا میں نہیں رہے، پھر ایسے میں اگر تم دونوں اتنے دن کے لیے چلے جاؤ گے مجھے چھوڑ کے تو خود ہی سوچو کہ میرا کیا ہوگا۔ لیکن فریال تو پہلے سے ہی سیف کا اس بات کے لیے مائنڈ میک اپ بھی کر چکی تھی، اور سیف کو یہی بات مائنڈ میں ڈال چکی تھی کہ ہمارے ہنی مون کا سن کے تمہاری ماں کے پیٹ میں درد تو ضرور ہوگا، کیونکہ میں ان کو ویسے ہی پسند نہیں ہوں، اسی لیے وہ مجھے اور تمہیں ایک ساتھ کبھی بھی خوش کسی قیمت پر دیکھ نہیں سکتی۔ تو سیف بھی سیلفش بن کے ماں سے کہہ دیتا ہے کہ امی، اب آپ کے ڈر کی وجہ سے کیا میں اپنی زندگی جینا ہی چھوڑ دوں؟ اور آپ کی فکر بھی مجھے ہے، آپ کی فکر کے لیے تو بہت سے لوگ ہیں، اگر آپ کو اکیلے ڈر لگتا ہے تو آپ اتنے دن خالہ کو تو اپنے پاس رکھ سکتی ہیں۔ یہاں فریال پہلے ہی بول پڑتی ہے کہ ہم کچھ دن کے لیے نہیں بلکہ آؤٹ آف کنٹری اگر جا رہے ہیں تو ذرا لمبے عرصے کے لیے جائیں گے، اور پھر خالہ اتنے عرصے تو تمہاری ماں کے پاس رکنے والی نہیں، یوں بلا وجہ تمہاری ماں ہمیں کالز کر کر کے بار بار واپس آنے کے لیے کہے، اس لیے اچھا یہی ہے کہ آپ ان کا بندوبست صحیح سے کر کے جائیں۔ وہ ویسے بھی صرف تمہاری ماں تو نہیں، تمہاری بہن کی بھی ماں ہے، انہی کے پاس ان کو کیوں نہیں بھیج دیتے اتنے دن کے لیے؟ آخر سارا کی بھی تو رسپانسبلٹی بنتی ہے ماں کے خیال رکھنے کے لیے۔ اور سیف جو کہ کرن کی باتوں میں تو ماں کے ساتھ کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کرتا تھا، اب فریال کی محبت میں وہ بھی اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ ماں کو صاف ہی کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہ بھی بہت اچھا آئیڈیا ہے، آپ کو کچھ دن سارا کے پاس رہ لینا چاہیے۔ ویسے بھی سیف فریال کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان جاتا ہے۔ فریال جب دیکھتی ہے کہ اس کی بات تو سیف آرام سے سمجھ بھی رہا ہے اور مان بھی رہا ہے، تو وہ سیف سے یہی کہتی ہے کہ آپ صرف ہمارے ہانی مون کے ڈیز کے لیے کیوں ماں کو وہاں بھیج رہے ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ کچھ لمبے عرصے کے لیے ان کو سارا کے پاس بھیج دیں، کیونکہ میں بالکل نہیں چاہتی کہ ہم ہانی مون سے انجوائے کر کے واپس آئیں اور یہاں پہ گھر آنے کے بعد ماں کی وہی جلی کٹی باتیں مجھے سننے کو ملیں۔ کچھ عرصہ تو ہم میاں بیوی کو اکیلے رہنے کا موقع بھی ملنا چاہیے۔ ویسے بھی جتنی مشکل سے مجھے تم ملے ہو، میں تمہارے ساتھ زندگی اکیلے انجوائے کرنا چاہتی ہوں کچھ سال۔ سیف کو تو ماں کی تھوڑی فکر ہو جاتی ہے اور وہ فریال سے کہہ دیتا ہے کہ امی اتنے عرصے کے لیے گھر سے باہر رہی نہیں، اس لیے میں انہیں مجبور نہیں کر سکتا اس بات پہ، میں جانتا ہوں کہ وہ انکمفرٹیبل رہیں گی وہاں پہ۔ تو فریال جو کہ اتنی سیلفش ہے، وہ سیف کا مائنڈ میک اپ کرنے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ بھئی میرے بھی تو ماں باپ ہیں، لیکن کیا تم نے کبھی مجھے دیکھا ہے ان کی اتنی فکر کرتے ہوئے؟ وہ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میں تو یہاں تمہارے پاس آ گئی ہوں نا۔ یہاں سیف فریال سے کہتا ہے کہ تم نے تو خود ہی بتایا تھا کہ تمہارے پیرنٹس کافی ظالم ہیں اور تم سے نفرت کرتے ہیں، اور انہوں نے غصے میں تمہیں خود ہی گھر سے نکالا تھا، لیکن میری ماں تو ایسی نہیں، وہ تو مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہیں۔ تو فریال سیف کو یہی بات یقین دلانے کی کوشش کرتی رہتی ہے کہ تمہاری ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے، میں تم سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ دوسری طرف سیف کی ماں تو بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے کہ یہی سیف کچھ عرصہ پہلے میری جھوٹی بتائی ہوئی تکلیف کی وجہ سے بھی اتنا پریشان ہو جاتا تھا، وہی سیف اب بیوی کی محبت میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ وہ یہ جانتا بھی ہے کہ میں گھر سے دور اور اس کے بغیر اتنے عرصے نہیں رہ سکتی، لیکن پھر بھی زبردستی مجھے یہاں سے بھیجنے پہ تلا ہوا ہے۔ بہرحال یہ تو وہ جان ہی چکی ہیں کہ اس گھر میں اب ان کی کوئی چلنے والی نہیں فریال کے آگے، جو اس غلط فہمی میں تھی کہ وہ فریال کو بہت جلد اس گھر سے نکال باہر کریں گی۔ اب تو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں فریال ہی کچھ عرصے بعد اسے گھر سے نہ نکلوا دے۔ سیف کی ماں کو تو کرن کی ہی یاد آتی ہے کہ وہ کتنی اچھی لڑکی تھی، سیف کے اتنے برے رویے کے باوجود بھی وہ سیف کی ماں کی اتنی خدمتیں کرتی تھی، دن رات ایک کر دیتی تھی۔ وہ اسی اداسی میں کرن کو کال کرتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ کیا میں تمہیں اور شانی کو ملنے کے لیے آ سکتی ہوں؟ کرن کہہ دیتی ہے کہ آنٹی اب آپ کس رشتے سے مجھ سے ملنے کے لیے آنا چاہتی ہیں؟ آپ کا بیٹا تو مجھے طلاق دے چکا ہے، اور نہ صرف مجھے طلاق دی ہے بلکہ بیٹے کے حق سے بھی دستبردار ہو چکا ہے۔ تو سیف کی ماں کرن کو بتاتی ہے کہ فریال اور سیف
ہانی مون کے لیے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے مجھے بھی سارا کے پاس جانا پڑے گا اتنے عرصے کے لیے، تو میں آخری دفعہ تمہیں اور شانی کو مل کے ہی جانا چاہتی ہوں۔ کرن جب سیف کے ہانی مون کا سنتی ہے تو اسے دوبارہ سے وہ دن یاد آ جاتے ہیں جب شادی کے شروع میں سیف اس کو ہر وقت ٹینشن سے دیتا رہتا تھا، لیکن سیف کے ایسے برے رویے کے باوجود بھی کرن پوری ایمانداری کے ساتھ سیف کے ساتھ ہی زندگی گزار رہی تھی اور ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ بالکل نارمل ازدواجی زندگی گزارے۔ اور پھر اس کے ایسے کول رویے کے باوجود اپنی بہنوں کے کہنے کی وجہ سے جب ایک دفعہ کرن نے سیف سے پوچھا تھا کہ ہم ہنی مون کے لیے کب اور کہاں جائیں گے، تو سیف نے بہت ہی روکھے طریقے سے اسے جواب دیا تھا کہ تمہاری شکل بھی ہے ہنی مون پہ جانے والی، اور سیف نے یہی کہا تھا کہ مجھے اس طرح کے فضول چونچلے پسند نہیں۔ اور اب وہی ہسبینڈ فریال کے ساتھ کس طرح خوشی خوشی ہنی مون پلان کر رہا ہے۔ اینیویز، کرن کو یہی یاد آتا ہے کہ سیف کی ماں کا رویہ تو ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا رہا ہے۔ اس نے اگر کہیں غلطی کی تھی اس کے ساتھ تو صرف یہاں کہ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ سیف کسی اور لڑکی میں انوالو ہے، اس کی اور سیف کی شادی کروا دی۔ اور پھر کرن جیسے نرم دل لڑکی ہے، وہ سیف کی ماں کو انکار نہیں کر پاتی اور اسے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جانے سے پہلے جب بھی ہم سے ملنا چاہیں آپ ہمارے گھر آ سکتی ہیں۔ سیف کی ماں جب کرن سے اور اپنے پوتے سے ملنے جاتی ہے تو وہ کرن سے کہہ دیتی ہے کہ اب جا کے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بیٹے کی ماں ہونا کوئی بہت فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ بیٹے کی ماں ہونے کے ناطے ہی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اپنے بیٹے کو اس قابل بنائیں کہ وہ کسی اور عورت کی زندگی خراب نہ کر پائے۔ کرن اور اس کی ماں کی آنکھوں میں یہ بات سن کے آنسو آ جاتے ہیں۔ طلاق کا اثر صرف کرن پہ ہی نہیں بلکہ اس کی بہنوں کی زندگی پہ بھی پڑتا ہے، کیونکہ ماہم کے رشتے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کا زیادہ انٹرسٹ ماہم کے رشتے کی بجائے کرن کی طلاق کی وجہ جاننے میں ہوتا ہے کہ آخر شوہر کیسا تھا اور طلاق کس وجہ سے ہوئی۔ سجاد احمد ان خواتین کے یہ سوالات جوابات سنتے ہیں تو انہیں بہت شدید غصہ آ جاتا ہے۔ وہ تو ان خواتین کو یہ بھی سنا دیتے ہیں کہ آپ یہاں ماہم کے رشتے کے لیے آئے ہیں یا کرن کی طلاق کی انویسٹیگیشن کرنے آئے ہیں۔ اسی بات پہ غصہ کر کے وہ خواتین تو وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہیں۔ یہاں کرن کا باپ ہر چیز کا ذمہ دار کرن کو ہی ٹھہراتا ہے اور کرن جو کہ پہلے ہی اتنی ایموشنل ہو چکی ہے اسے مزید رونا آ جاتا ہے، لیکن کرن ان لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کبھی بھی ہار ماننے والی نہیں۔ وہ تو سوچ چکی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنی زندگی گزارے گی، اسی لیے وہ ہمت کر کے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیتی ہے۔ وہ ایک ایونٹ مینیجنگ کمپنی سٹارٹ کرتی ہے اور سارا ٹائم اپنا کام پہ ہی توجہ دیتی ہے تاکہ اپنے بیٹے کو ایک اعلیٰ لائف سٹائل دے سکے۔ یہاں سارا کو فکر ہوتی ہے کہ ماں اتنے عرصے سے یہاں ہے اور سیف کو تو پریشانی بھی نہیں ہے، تو سیف کی ماں کہہ دیتی ہے کہ بیٹا جب اپنی بیوی کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے نا تو ماں کی فکر تو کہیں دور چلی جاتی ہے۔ ادھر کرن اپنی ایونٹ مینیجنگ کمپنی میں اتنی بیزی ہے کہ اسے دن رات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ وہ لیٹ نائٹ گھر آتی ہے تو باپ تنزیہ اسے پوچھ ہی لیتا ہے کہ لوگوں کی شادیاں کروانے کی اتنی فکر ہے، اپنی شادی کی فکر آخر کیوں نہیں کر لیتی؟